بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ٹو کلاس۔ آج تاریخ 30 جون 2020 ہے اور دن ہے منگل۔ ٹو کلاس ہم نے اپنے باب اول سے القرآن، ہمارا جو باب ہے پہلا، اس میں سے القرآن میں سے الخالق اور پیغمبر 2 سبق کیے ہیں۔ اب ہم باب نمبر 2 حیات النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے باب نمبر 2 شروع کیا ہے، اس میں سے کچھ چیپٹرز کریں گے۔ اس میں سے پہلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ تو یہ ویسے تو آپ کو یہ سبق پورا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سبق سے پہلے ایک سورت دی گئی ہے، سورۃ الفیل۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہم نے ان کے داؤ کو نیست و نابود نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ ٹو کلاس، اس صورت میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں کسی واقعے کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ رسول پاک کو، اللہ تعالیٰ رسول پاک کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا ہم نے ان کے داؤ کو نیست و نابود نہیں کر دیا تھا؟ کہ کیا ہم نے ان کے داؤ کو، یعنی جو انہوں نے سازش کی تھی، اس کو نیست و نابود نہیں کر دیا تھا؟ یعنی کیا ہم نے اس کو ٹال نہیں دیا تھا؟ کیا ہم نے اس کو تباہ نہیں کر دیا تھا؟ اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے، یعنی ان پر بہت زیادہ پرندوں کا ہجوم، جیسے غول پرندوں کے جیسے ایک غول ہوتا ہے نا پرندوں کا، آپ دیکھتے ہیں نا کبھی شام کو آسمان پہ آپ دیکھیں تو وہ چڑیا جا رہی ہوتی ہیں بہت ساری، اور ان کے غول بنے ہوتے ہیں، تھوڑی سی چڑیا ادھر جا رہی ہیں، تھوڑی سی ادھر جا رہی ہیں، ان کے غول سے بنے، اور وہ اکٹھے غول ایسے لگتے ہیں پتہ نہیں یہ باندھی ہوئی ہیں آپس میں، اور ایسے اکٹھے نظر آ رہی تھی، جاتی ہوئی ایک طرف جا رہی تھی، ان کو کہتے ہیں پرندوں کا غول۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہ ہم نے بہت سارے پرندے بھیجے تھے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، جو ان پر پتھریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے وہ ان پر پھینکتے تھے، اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ یعنی ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا، اور جو ہم کھانا چبا کے کھا کے جو پھینک دیتے ہیں، مطلب جو ہمارے منہ میں ہم کچھ کھاتے ہیں کھایا ہوا، اس چبایا ہوا بہت زیادہ چبا کے ہم پھینک دیتے ہیں، اس کو نگلتے نہیں ہیں، جس چیز کو بس چبا کے ایسے بالکل ایسی اس کی حالت ہوتی ہے کہ وہ پہچانا ہی نہیں جاتا کہ یہ کیا چیز تھی، اس کو کھایا ہوا بھوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا، یعنی ان کی حالت ایسی کر دی تھی کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کا کہ وہ انسان تھے کبھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کھائے ہوئے بھوس کی طرح ان کی حالت کر دی، بالکل ایسے تباہ و برباد کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔
ٹو کلاس اس میں اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اس واقعے کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں. یمن کا بادشاہ تھا ابرہا. وہ آگ کی پوجا کرتا تھا. اور ان کی اس ٹائم میں جو عبادت گاہ تھی ان کی عبادت گاہ کو کسی نے تباہ کر دیا. کسی نے ان کی عبادت گاہ کو جلا دیا، ختم کر دیا. اس نے پھر سوچا کہ میں نے ان سے بدلہ لینا ہے. وہ شاید کوئی مسلمان تھا جس نے ان کی عبادت گاہ کو تباہ کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے ان سے بدلہ لینا ہے اور میں نے ان کی عبادت گاہ کو نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دینا ہے. اس نے یہ سوچ کے اپنی ایک فوج بنائی اور اپنی فوج کو لے کر چلا گیا خانہ کعبہ کی طرف اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. نعوذ باللہ، اس کو تو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا نا، وہ تو اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ خود حفاظت کر رہے ہیں، فرشتے حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ جو ابرہا تھا یمن کا بادشاہ، وہ اپنی فوج کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ بہت بڑے بڑے طاقتور ہاتھی بھی لیے. ہاتھی کیوں لیے اس نے؟ اس ٹائم میں ہاتھیوں کو جنگ میں لے کے جاتے تھے لڑنے کے لیے. ہاتھی ایک تو لوگ ہاتھی سے ڈرتے بھی تھے اور ہاتھی ان کی جو اس ٹائم میں ان کی جو سواریاں ہوتی تھیں ان کو تباہ و برباد کر دیتے تھے دشمن کی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہاتھیوں کو اس لیے وہ لے کے گیا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو زنجیریں ڈال کے وہ ہاتھیوں کے ذریعے اس کو کھینچیں گے. نعوذ باللہ، ایسے تو کوئی بھی کبھی بھی نہیں کر سکتا نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا بچوں. تو اس نے یہ ارادہ کیا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ، تو لیکن اس نے اس کو تباہ کرنے کا جب سوچا تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو برا لگنا تھا. تو اس نے ہاتھیوں کو ساتھ لیا، بہت طاقتور ہاتھیوں کو. اور جب وہ وہاں پہنچے خانہ کعبہ میں، جب وہ وہاں پہنچے عرب میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پرندوں کی فوج بھیجی، پرندوں کے گول بھیجے. پرندوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اوپر سے آیا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پرندے کہاں سے آئے ہیں. وہ چھوٹا سا پرندہ ابابیل اس کا نام تھا. چھوٹے چھوٹے سے وہ پرندے تھے اور ان کی ابابیل پرندہ ہوتا ہے، ایک اس کی چونچ آگے سے اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے اور وہ ویسے جسامت میں چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پرندے جو آسمان سے ان کی فوج بھیجی کہ وہ بس آسمان سے نیچے اترے ہیں اور ان کی منہ میں، ان کی چونچ میں پتھر تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور انہوں نے وہ ان لوگوں پہ برسائے ہیں اور جس کو بھی جا کے وہ کنکر لگا ہے وہ وہیں پہ نیست و نابود ہو گیا، وہیں پہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا. یعنی اس کی حالت ایسے ہو گئی کہ وہ پہچانا ہی نہیں جاتا تھا. جس کو بھی وہ کنکر لگتا تھا دشمنوں کو، وہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ کبھی انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو روکا اپنے گھر کی طرف جانے سے، ان کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا. جس سازش کو لے کے وہ آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا اور ان کے ہی لائے ہوئے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ وہ پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے کہ یہ انسان تھے. ان کی ایسی حالت کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے قرآن پاک میں اس سورت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ ہم نے ان کے داؤ کو نیست و نابود نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے گول بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. جی تو 2 کلاس آپ نے یہ صورت یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں، کوئی بات نہیں. ایک آیت یاد کر لی، پھر ایک آیت یاد کر لی، پھر ایک آیت، پھر ایک آیت، پھر ایک آیت، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں لیکن یاد کرنی ہے آپ نے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا. اللہ حافظ.